السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ہادی الانام وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ میرے محترم دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے مصیبتوں سے چھٹکارا۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے، جسے بروئے کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، بعض لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، اور بعض بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا دکھوں غموں اور پریشانیوں سے خالی نہیں ہے، تو آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ان دکھوں غموں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب و علاج ہیں، انہی میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اصلاح عقیدہ۔ بے شمار دکھوں غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ عقیدے کی خرابی ہے۔ آج ہمارا مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، دستگیر کوئی اور ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ جب عقیدہ صحیح اور درست ہوگا تو رب کریم کی رحمت شامل حال ہوگی، اعمال قبول ہوں گے۔ عقیدے میں جب خرابی ہوتی ہے اور عقیدے میں فساد کی وجہ سے انسان شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اعمال قبول ہوں گے، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ دوسرا علاج تقوی اختیار کرنا، یعنی شب و روز اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ جس مسلمان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگیاں پیدا کرتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین ہر مصیبت اور پریشانیوں میں
آسانیاں اور کشادگی پیدا کرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ روزی کہاں سے مل رہی ہے. اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. اور جو اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے کام میں آسانی کر دے گا. معلوم یہ ہوا آزمائشوں، مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اور روزی میں کشادگی کا اہم ترین ذریعہ اور سبب اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہوئے خصوصی مدد اللہ رب العالمین کی شامل حال ہوگی اور اس مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا. تیسرا علاج کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پر حاوی ہے. انسان جب کسی مصیبت اور پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ اکثر مصائب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتیں درگزر فرما دیتا ہے. یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، ورنہ اگر ہمارے ہر گناہ پر پکڑ ہوتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کی پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں لمبی حدیث کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 آدمیوں کے غار کا قصہ کہ 3 آدمی سفر میں تھے اور رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے اور اس میں داخل ہو گئے. اچانک ایک چٹان لڑھکی جس سے غار کا منہ بند ہو گیا. اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب، کوئی طریقہ نہیں ہے. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے روئیں. اللہ کی رضامندی کے لیے اگر ہم نے، اللہ کے ڈر سے اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے اس کا سہارا لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے روئیں تو اللہ رب العالمین ہمیں نجات دیں گے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ پروردگار میرے پاس لوگ مزدوری کرتے تھے، اچانک ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر کے گھر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار کے اندر لگا دیا اور اللہ رب العالمین اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خوب برکت دیا.
اور اونٹ، گائے، بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور آتا اور کہتا ہے کہ اے مالک میری مزدوری دے دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا کچھ دیکھ رہا ہے یہ سب کے سب تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق مت کر، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا ہوں، یہ سب کے سب تیرا ہے۔ چنانچہ اس میں سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا، اور وہ مزدور سب کچھ لیا اور چلتا بنا۔ اے پروردگار، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے تیرے ڈر سے کیا تھا اور تو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو پروردگار اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، وہ چٹان تھوڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ نکل کر کے باہر آ جائے۔ دوسرے نے کہا کہ پروردگار، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، سب سے پہلے میں کھانا ان کے پاس لے جاتا تھا، سب سے پہلے ان پر پیش کرتا تھا۔ اچانک میں ایک دن شام کو تاخیر سے واپس ہوا، دودھ نکالا، پیالے میں لے کر کے سرہانے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں۔ تو پروردگار تیرے ڈر سے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے نہ میں نے خود پیا، نہ اپنے بچوں کو پلایا، نہ اپنے غلاموں کو پلایا، لے کر کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ والدین جب بیدار ہوئے تو ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ پروردگار یہ عمل صرف اور صرف میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ جانتے ہیں، پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ چٹان تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ تینوں نکل جائیں۔ تیسرے نے کہا کہ پروردگار، ایک میرے چچا کی لڑکی تھی، وہ میرے پاس اس نے رقم کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اسی شرط پر دوں گا کہ میں تجھ سے اپنی خواہش پوری کروں۔ چنانچہ معاہد کے مطابق وہ ٹائم آ گیا، میں اس کے پاس گیا، وہ میرے پاس پیسہ لینے کے لیے آئی اور میں مکمل تیار ہو کر کے اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ناجائز طریقے سے مہر کو نہ توڑو۔ چنانچہ میں ڈر گیا اور اس کو مال دے دیا۔ پروردگار، یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ جانتے ہیں، تو پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور وہ چٹان اوپر اٹھ جاتا ہے اور تین کو تینوں اس غار سے نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو، اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں تو اللہ رب العالمین ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیں نجات دیں گے اور مصیبت اور پریشانی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔